یہ ذمہ داری سب کے اوپر بات سمجھ لو بھائی. زکات کی بات آئی بس ایک منٹ میں ذرا مسئلہ عرض کر دوں. جب کوئی آدمی غریب ہو جائے دوسرا مالدار ہو جائے, کبھی کبھی 4 بھائی ہیں اس میں سے 2 مالدار ہیں 2 غریب ہوا کرتے, یہ 4 اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, یہ کم زیادہ ہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اسی طرح 4 بھائی 5 بھائی سب برابر نہیں ہو سکتے, کوئی مالدار تو کوئی غریب ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہماری اپنی خاص کر اس میں کوئی اپنا دخل نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی وہاں بالکل بیکار آدمی ہوتا ہے, عقل بھی نہیں ہے, جیسا کیسا کالا کولا, اور اس کے پاس مال دوڑ کے جاتا, مال خود ہی آندہ, ورنہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا نہیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی مالدار ہو جائے. کہ کوئی شاہ کوئی امیر ہے, کوئی بے نوا و فقیر ہے, کوئی شاہ کوئی امیر ہے, کوئی بے نوا و فقیر ہے, جسے چاہا جیسا بنا دیا, تیری شان جل جلالہ, جسے چاہا جیسا بنا دیا. ہر آدمی محنت کرتا ہے, کوئی مالدار ہو جاتا, کوئی اتنے میں رکا رہتا, کوئی گھاٹے میں چلا جاتا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور کوشش ہر آدمی کرتا ہے. تو مال کا حقدار اور زکات کا حقدار کون ہے؟ 2 بھائی 4 بھائی آپس میں, کچھ غریب ہیں کچھ مالدار ہیں, 2-4 بہنیں بھی ان میں سے, کچھ بہنیں غریب ہیں کچھ مالدار. ارے ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت کھلی سادی بات آج کر رہا ہوں, تقریر کے مطلب رنگ کے چلا جاؤں آپ کو کچھ ملے گا نہیں, ورنہ وہ بھی معلوم ہے رنگ کے چلا جاؤ بات ختم ہو جائے, لیکن آپ کو نہیں ملے گا. کیا کرنا چاہیے؟ جو بھائی امیر ہے وہ غریب بھائی کو کچھ پیسے زکات کے نام پر دے دے, نام نہ لے. اس نے 10,000 روپیہ گھر سے اٹھایا, بھائی کے گھر گیا اور گھر سے روپیہ جیب میں رکھنے لگا. اس نے نیت کر لی میں زکات کے نیت سے ہی پیسہ رکھ رہا ہوں. پیسہ رکھ کر کے بھائی کے گھر چلا گیا اور بھائی کو پیسے پکڑایا اور یہ کہہ دیا کہ یہ پیسے اپنے کام میں لگا لو, مجھے واپس نہ کرنا. زکات ادا ہو گئی. زکات کی اطلاع ضروری نہیں ہے, وضاحت کرو گے تو بھائی تمہارا بیمار ہے, کمزور ہے, بھوکا ہے, تو آپ کی زکات نہیں لے گا, بھلے ہی بھوکا رہ جائے, بھلے ہی پریشانی جھیل لے, لیکن وہ زکات آپ کی قبول نہیں کرے گا. اس لیے زکات بتا کے نہ دی جائے, وضاحت نہ کی جائے. آپ پیسہ لے کے جاؤ, گھر میں پہنچ جاؤ, کوئی بہن غریب ہے بہن کے گھر پہنچ جاؤ, آپ 10,000 5,000 روپیہ اس کو دے کر کے یوں کہو یہ پیسے مجھے واپس نہ کرنا, آپ کی زکات ادا ہو گئی. کیوں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا ہوتا ہے. جب آپ نے گھر میں نیت کر کے پیسہ رکھ لیا, بس اسی وقت وہ نیت پکی مانی گئی. اور اگر پیسہ پہلے ہی سے رکھا ہوا ہے, موبائل چھین لو اس لڑکے کا, وہ کر لو, منع کیا تھا نا یہاں سے, سمجھا نہیں سمجھا؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب تماشا ہو رہا ہے بلا وجہ, تو یہ بہت چلا ہے. جتنے جھوٹے لوگ تھے یوٹیوب پر پھینک کر خالی گھوم رہے ہیں, کچھ آتا جاتا ہے نہیں, کفر کا فتویٰ بھی لاتے ہیں, زیادہ نہیں کہیں گے اس پر, سمجھے؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہماری تقریریں تو لوگ چرا کے ڈالتے ہیں, ورنہ ہم تو چھوٹا موبائل آئے بھی رکھتے ہیں, چور لوگ ڈالتے ہیں, منع کرنے پانتے نہیں. تو یوٹیوب پہ جانے والی چیز ہے. مجلسیں سجائی جاتی تھی, اس کا مہینوں اثر ہوتا تھا, آپ سنو کچھ سب غائب ہے, ہم لوگ کچھ بچا تھوڑا ہے, خالی یہ ایسے بکواس ہے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا, پہلے سے اس کے جیب میں پیسے موجود. جب گیا بھائی کے گھر, اچانک پتا چلا کہ بھائی کے یہاں تنگی ہے. بھیا مسئلہ سن لیجیے, تقریر بعد میں سنیے گا. اچانک پتا چلا بھائی کے یہاں کوئی بیمار ہے, کمزوری ہے, دقت ہے. جب جیب میں ہاتھ ڈالا اسی وقت نیت کر لی. نیت کہتے ہیں سوچ کو, ارادے کو, اندر ہاتھ ڈالا, جیب میں پیسہ نکالا, نیت کر لی, سوچ لیا, زبان سے نہیں کہا, سوچ لیا کہ میں زکات ہی کی نیت سے دے رہا ہوں, زکات تب بھی ادا ہو جائے گی. بولو کریں گے انشاءاللہ.
सगे भाई को ज़कात देंगे सवाब डबल मिल जाएगा, सगी बहन को ज़कात देंगे सवाब डबल मिल जाएगा, सगी बहन को दे दे ज़कात तो सवाब डबल मिल जाएगा, और बहन अपने कमजोर भाई को ज़कात दे तो भी डबल सवाब मिल जाएगा। कोई आदमी अपने चचा को ज़कात दे सवाब डबल मिल जाएगा, चचा अपने भतीजे को सवाब दे तो उसको सवाब डबल मिल जाएगा। जितना करीबी रिश्ता हो आका ने फरमाया उतना ही सवाब डबल मिलेगा। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान बात है, और ये नहीं कि जब रमजान आए तब दीजिए, ऐसा नहीं है। रमजान आने से पहले ही कोई तंगहाल है तो पहले ही से दे दीजिए, तब भी सवाब उतना है, घटेगा नहीं। बाद लोग इंतजार करते रमजान आए, भूखा अब मरा, बीमार अब पड़ा है बिस्तर पर, रमजान का इंतजार करोगे आप? नहीं। तो असल है नियत का दखल। नियत के माने एक मिसाल मैं अक्सर दे दिया करता हूँ। आदमी नमाज के लिए आया, अभी ईशा की नमाज हुई, और ईशा की नमाज का वक्त जब तक रहता, जब तक फजर का वक्त शुरू न हो जाए उससे पहले ईशा का वक्त ही रहता। यहाँ हो सकता है तकरीबन 4:45 या 4:30 बजे तक हो, लखनऊ से यहाँ में फर्क हो जाएगा। तो जब तक फजर का वक्त शुरू न हो उससे पहले पहले तक ईशा का वक्त बाकी रहता है। अगर कोई आदमी ईशा की नमाज के लिए आया हुआ और उसने नियत कर ली, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के, जब नियत बांध ली, अब नियत बांधने के बाद याद आया हमने तो असर का नाम ले लिया, ईशा की नमाज पढ़ने आया हुआ था, इस नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईशा की ही नमाज अदा होगी। न तो नियत तोड़ने की जरूरत है, न सजदे सौ की जरूरत है, नमाज अपनी पूरी खूबी के साथ मान ली जाएगी, अदा हो जाएगी। इसलिए कि घर से चला ईशा की नमाज पढ़ने, अचानक जबान पर असर का नाम आ भी गया तो भी नमाज में कोई फर्क नहीं है। कोई भी नमाज, मैंने एक नमाज का नाम लिया है, नमाज कोई भी हो। एक मसला जरा सुन लीजिए, वो आधा मिनट का, अरे बोल दो ना बोलो, उनको जगा दो सफेद टोपी वालों को, तब बोलेंगे। हाँ भैया, पूरी आंख खोल के सुनो, आधी नहीं, पूरी आंख खोल के सुनो। अब तो गए हैं, आप 12 बज चुके हैं, इसीलिए हमने कहा था 12 बजे तक दुआ होना बेहतर होता, लेकिन हम क्या बताएं, सुनते जाइए आप। रात में दरभंगा था, मैं दरभंगा से करीब एयरपोर्ट के पास एक जगह थी, वहाँ 2:45 बजे बयान शुरू हुआ हमारा, 2:45 बजे खत्म हो, 12 लोग थे तकरीरें करने वाले। हमने कहा ये भी एक क्या बता दें। खैर, तो जो मैं बात अर्ज करने जा रहा था वो ये, आजकल जोहर की नमाज का वक्त मेरा ख्याल है कि 4 बजे के आसपास तक रहता होगा, 4:02-4 और ऊपर, 4:09। मिसाल के तौर पर कोई आदमी आया जोहर की नमाज पढ़ने, वो नियत बांधने लगा, उसने कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़, जोहर की कज़ा वक्त असर, 4 ही बजा, सोचा कि अब तो असर का वक्त शुरू हो चुका होगा। उसने जब नियत बांधी तो कज़ा के साथ बांध ली, पता चला कि अभी तो जोहर का वक्त 5-7 मिनट बाकी था। जब नमाज पढ़ ली तब पता चला कि हमने कज़ा के साथ जोहर की नियत बांधी, अभी तो टाइम ही बाकी था। तो सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, नमाज पूरी खूबी के साथ हो जाएगी। यानी अदा को कज़ा के साथ बांधा, नमाज तब भी मानी जाएगी। और अगर इसने पढ़ा है 4:15 बजे और कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़, वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के, और जोहर का वक्त जा चुका है, असर का वक्त। भैया आप भी सुनो, खाली नाम है जानते, इधर आप देखो, मसला पूछोगे सब पैदल हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तो तवज्जो से सुन लीजिए, बाकी बहुत लोग आए उनको आप सुनिएगा, हमारी बात जरा जरूरत की आप सुनिए। 4:15 बजे नियत बांधी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त जोहर, और जोहर का वक्त खत्म हो चुका, शुरू हो चुका है असर का वक्त, समझ लो पीछे तक। जब इसने नियत बांध ली, सलाम फेरा, किसी ने बताया भाई जोहर का वक्त तो खत्म हो चुका था, ये तो असर का वक्त शुरू हो चुका है, नमाज अब भी मान ली जाएगी। भैया को जरा उठा के पीछे भेज दो, मुंह खोले, सरा ये पीला वाला क्या है, हरा वाला, भैया जाग सको जागो, वरना पीछे जाओ, हवा खाओ, यहाँ सामने नहीं, हम आपको संभाले कि अपना काम कर, इधर निकलो बेटा, इधर चले जाओ, घर में जाओ, सो कल उठना जाके, और यहाँ सामने सो ना, वरना हमको पीछे तक जरा सा ध्यान रखिएगा। कारी सगीर अहमद खान साहब ने आपको बताया, और ये मसला बड़ा संगीन है मेरे साथ।
मौलाना साद साहब जो दिल्ली मरकज के अमीर हैं, पूरी दुनिया के माने जाते हैं, उनके दरसी साथियों में हमारे भाई साहब थे, एक ही साथ के पढ़े हुए, और हमारे भाई की सलाहियत इल्मी उनसे ज्यादा अच्छी थी मौलाना साद साहब से, जिनका इंतकाल हुआ अभी 5:15 बजे हमको इत्तला मिली। एयरपोर्ट से जहाज से उतरा यहीं आपके यहाँ भुवनेश्वर, फोन आने लगा घर से। मैंने कहा खैरियत? तो कहा कि भाई का इंतकाल हो गया। तो तबीयत में बड़ा मलाल हुआ, अब इतनी दूर है कैसे 10 बजे रात में। मैंने यहीं से फोन किया कि भाई मिट्टी रोकी नहीं जाएगी। इसलिए नहीं रोकी जाएगी, मेरे आका ने फरमाया 3 चीजों में ताखीर न की जाए। जनाजा तैयार हो जाए तो कफन और दफन में देरी न करो, नमाज का वक्त हो जाए टाल मटोल न करो, जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हो जाए, जोड़ का रिश्ता मिल जाए, आका फरमाते देरी तभी न करो। मैंने फोन किया देरी न करो। 5:15 पे इंतकाल हुआ, अभी 10 बजे ईशा के बाद नमाज जनाजा हो गई। अल्लाह का एहसान है, जितना लिखा उतना ही किया जाता, कम ज्यादा का कोई सवाल नहीं है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। सन 1992 से मुस्तकिल में ईदगाह का इमाम हूँ, 5 गांव के लोग पीछे नमाज पढ़ते हैं, 33वां साल है ये। और जरा मैं रियायत नहीं करता, सुन्नत के खिलाफ कोई बात हो, मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ इसमें। और अल्लाह का फजल है कि लोग अपना है कदर करते हैं, अल्लाह का एहसान, हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने तो थोड़ा सा ये कि हम अल्लाह के महबूब की बात मानेंगे और तमाम लोग बात मानने को तैयार। हर एक के साथ कोई भी आके सच्ची गुलामी कर ले, दुनिया वाले वैसे कदर करते हैं। ये हमारा ध्यान है कि ऐसा लगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो अर्ज कर रहा था, वो नमाज जिसने असर के वक्त में कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त जोहर और जोहर का वक्त खत्म हो चुका था 4:09 पे, और 4:15 पे असर का वक्त शुरू है, लेकिन इसने नियत बांध ली अदा के साथ, अब भी नमाज हो जाएगी, सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, मानी जाएगी, लेकिन कज़ा मानी जाएगी। और वो वाली नमाज मानी जाएगी तो वो अदा मानी जाएगी, कज़ा नहीं। अगर कज़ा के साथ बांधा तो भी अदा मानी जाएगी, टाइम के बाहर हो गया अदा की बांधी तब भी वो नमाज मानी जाएगी, लेकिन कज़ा मानी जाएगी। नमाज दोनों सूरतों में, ये बात याद रहेगी आपको। ये मैंने एक मसले की बात कर दी, बाकी बातें बहुत सारी हैं और इसका मौका नहीं है। तो अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया, जिम्मेदार बनाया, तो ज़कात सबके ऊपर नहीं है, हज सबके ऊपर नहीं है, ये बात आपको जरा ध्यान रहे। तो अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया उसने गोया मुझसे मोहब्बत कर ली। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ वो जन्नत जाएगा, ये अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया। तो अर्ज कर रहा था, एक मौके पर सहाबे किराम पहुंचे मैदाने कारज़ार में, अबू सुफियान अपनी कौम की तरफ से सिपह सालार था, सरदार था। एक एक सहाबी रसूल के कान में अलग अलग चुपके चुपके कहता जा रहा था, तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, बहला फुसला के लाए गए, तुम्हारी तादाद थोड़ी, हमारी तादाद बहुत ज्यादा, अगर हमसे मुकाबला करोगे मारे जाओगे, शहीद किए जाओगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, बहुत मुनासिब है चुपके से अपने घरों को यूं ही वापस चले जाओ। क्या कहा? अबू सुफियान ने कहा सहाबे इकराम से चुपके से अपने घरों को वापस हो जाओ। सहाबे इकराम ने एकजुट होकर एक जबानों के जवाब दिया, ए अबू सुफियान, हम तुझसे लड़ने नहीं आए, मुकाबला के लिए नहीं आए, माले गनीमत के लिए भी नहीं आए। अबू सुफियान ने कहा, ये तो मैदान कारज़ार है, कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई बाजार नहीं है, यहाँ तो जान हथेली पे लेके चला जाता है और तुम कहते हो कोई गरज नहीं। कहा हाँ, हमारा कोई और मकसद नहीं है, मकसद हमारा ये है कि मैदान कारज़ार में हम अपनी गर्दनें निछावर करने, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम अपनी गर्दनें निछावर करने आए हैं। क्यों निछावर करने आए हैं? ताकि मैदान क़यामत में हमारे आका फरमा दे, ये उम्मती हमारा है कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना, चाहे मिट्टी घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। कोई आदमी वहां अपनों को अपना कहने को तैयार, मैं नहीं बोलता, कुरान बोलता है।
اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، سب ایک دوسرے کو دے کر بھاگیں گے کہ آنے والا کہیں ہم سے کچھ نیکیاں نہ مانگے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی نیکیاں دینے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ پردہ ذرا سے گرا دو، آپ اندر آ جاؤ۔ ہاں یہ بھیا ادھر ہے، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، کوئی ناسور ہے ان کو، چاہے کوئی بیماری ہو، ان کو سمجھا دو نا، منہ کھولے بیٹھے درود پاک پڑھیں۔ بیٹا تم ادھر چلے جاؤ، تم ہاں تھوڑا سا کوئی داڑھی والا آدمی یہاں بیٹھ جائے، ذرا سا نہیں کوئی اور آ جائے۔ ہاں آپ ذرا بیٹھو، یہ بات رہی قاعدے کی، ورنہ ہم کہاں تک ان کو، جس کو ڈر ہو تو ہم اس کو کیا بتا دیں، اتنا تو ہمیشہ خیال رکھا کیجیے۔ اور میں کیا بتاؤں، ایک چیز بڑی عیب والی ہے، لوگ سنتے ہیں کہ جو آدمی امام کے ٹھیک پیچھے رہتا ثواب زیادہ پاتا، اور قریب رہتا ثواب زیادہ پاتا، اگلی صف میں ثواب زیادہ پاتا۔ بعض لوگ بڑے بیوقوف ہوتے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور برا نہ مانو تو ایک بات اور بتاتے ہیں، اس سے بھی پیدل ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا ثواب زیادہ، تو وہ بیوقوف ہے، ان کو ثواب آپ نہیں۔ کیا مطلب، امام کی نماز میں کوئی کجی آئے، فساد آئے، امام کی نماز خراب ہو جائے تو امام کے پیچھے والا نماز مکمل کرائے گا نا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور جب معاملہ ادھارا ہے تو وہ کیا کرے، وہ اپنی نہیں پڑھ پا رہا، وہ کیا تم اس کو ثواب آپ سے کوئی مطلب، وہ ہے بیوقوف۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں بعض لوگ جھگڑ جاتے ہیں، 11 سال ہم کو لکھنؤ رہتے ہو گئے، تو بعض بیوقوف پیچھے سے گھس پڑتے امام کے پیچھے، پوچھو یہاں کیوں ہے، کہتے ہیں سنا ہے ثواب زیادہ ہے، تو میں نے کہا منہ ثواب والا ہے کہ ادھار چلے آئے۔ جو آدمی زیادہ مسائل سے واقف ہو اور اس کی وضاحت شرعی ہو، وہ امام کے پیچھے رہے، امام کی نماز میں فساد ہے تو نماز وہ مکمل کرے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ ہر بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، جیتنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنیں نچھاور کر دیں، میدان محشر میں ہمارے آقا فرما دے امتی ہمارا ہے، ہم اتنا کہلانے کے لیے میدان کارزار میں آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مطلب، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو آپ کو جان، اتنے تو ہم لوگ پہنچے نہیں ہیں کہ جان نچھاور کریں، اتنا تو دم ہی نہیں، وہ ایمان ہی اور تھا، وہ محبت اور جذبہ اور تھا، ہم تو صرف سنت پہ قائم ہو جائے اتنا ہی بہت ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وہ ان کا مقام تھا، ہمارے آپ کے لیے ہم سنتوں پہ قائم رہے اتنے بہت ہے۔ کسی بڑے عالم نے کہا ہے کہ ہر سنت پہ عمل کرو، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا جو بھی کام کرو وہ سنت کے مطابق کرو، ولی ہو جاؤ گے۔ ہر سنت پر عمل ہمارے تمہارے بس کا نہیں ہے، لیکن جو بھی کام کرو وہ سنت کے مطابق کرو، تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو جو اختیار میں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل شادی بیاہ میں بڑا لفڑا ہوا کرتا اور دونوں طرف سے بڑی مانگ چلا کرتی ہے، نہ جانے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، یا ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ تو نہیں ہوتا ہوگا تو آپ بالکل سمجھو ولی بیٹھے ہیں۔ اچھا ہوتا ہے یا کم زیادہ وہ آپ جانو، میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ جب آپ کا رشتہ دار کوئی سمجھ میں آ جائے کہ وہ اچھا رشتہ دار، پتہ چل جائے تو بیٹی کا پتہ کر لو، اور خون کے ذریعے بتا دو، موقع تو ایک آدمی چلا جائے لڑکی والے کے گھر اور بول دے بھائی آپ کی لڑکی ہمارے یہاں لڑکے کے لیے مناسب ہے، اس کے بعد ایک عورت چلی جائے، کوئی ساتھ میں ایک آدمی محرم چلا جائے، وہ اس کی بہن ہو چاہے ماں ہو لڑکے کی، وہ جا کے دیکھ لے، بس اتنی سی بات۔ کون دیکھو بھائی؟ لوگ دیکھیں جائز نہیں ہے، لوگوں کا دیکھنا جائز نہیں، ایک محرم جائے ساتھ میں اس کی بیوی یا اس کی ماں، 1-2 عورتیں گھر سے چلی جائیں، بھائی کی پسند تو بہنیں جانتی ہیں نا، اور لڑکے کی پسند ماں بھی جانتی ہے، ارے وہ جانتی نہیں جانتی؟ 2 لوگ ساتھ میں چلی جائیں، جا کر کے اس لڑکی کو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد گھر میں آ کے بتا دیں، پھر فون کے ذریعے بتا دیں کہ آپ کی لڑکی پسند ہے، ذرا سا ہم کو ٹائم دے دو۔ ٹائم کون مانگے؟ اس میں مسئلہ پھنسے گا ذرا سا۔
اب زمانہ ایسا ہوگا کہ لڑکی والا خود ٹائم مانگتا ہم کو ذرا ٹائم دیا جائے، مہلت دی جائے۔ لڑکی والے کو ٹائم کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ لڑکی والوں پر لڑکے والوں نے بوجھ ڈال رکھا، فریج لائے، کولر لائے، گاڑی لائے، پیسہ لائے، سامان لائے، اس نے حرام کام کیا۔ آپ فتویٰ چاہے دیوبند سے پوچھو، فرنگی محل سے پوچھو، چاہے جامعہ ازہر مصر سے پوچھو، ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کروں گا، اس نے حرام کیا۔ اس لیے غیر مجبور کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس نے 20-22 سال لڑکی کی پرورش کی، خود نہیں کھایا کھلایا ہے، خود نہیں پہنا پہنایا ہے، اور سب کچھ قربان کر دیا ہے، لڑکی دینے کے بعد سامان دے، شرم نہیں آئی کبھی آپ کو؟ اس نے شریعت کے خلاف کیا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف کیا ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ کیوں اللہ کو ناراض کیا؟ ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ اطلاع کر دی جائے، فون سے اطلاع کر دے کہ بھائی صاحب ہمیں ٹائم دیا جائے۔ ٹائم کون مانگے؟ لڑکا والا ٹائم مانگے۔ آپ کی لڑکی پسند ہے، ہم ذرا انتظام کر لیں، کمرہ درست کروا لیں، ذرا سا سامان لے آئیں، کولر فریج رکھ لیں، اور لڑکی کی ضروریات کے سارے سامان کو ہم مہیا کر لیں، اکٹھا کر لیں، تاکہ نکاح کر کے آپ کی لڑکی کو اپنے گھر لا سکیں۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی کو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نان اور نفقہ یہ لڑکے کے ذمے ہے۔ نان کے معنی کھانا پینا سب ہے، نفقہ کے معنی بیماری زاری کپڑا لتا اکان مکان ساری ضروریات کا سامان لڑکے کے ذمے ہے۔ شریعت نے یہ بتایا۔ نان کے معنی کھانا پینا، نفقہ کے معنی سارے اخراجات کس کے ذمے؟ لڑکے کے ذمے ہیں۔ الٹا کیا ہے، جب الٹا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سنت نکل جائے گی، برکت نکل جائے گی، تباہی آئے گی۔ ارے بولو وہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ طے کرو ایمان والو، ہم سنتوں کو اپنائیں گے، جو سنت کے خلاف چیزیں ان کو کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے۔ ارے چھوڑو گے انشاءاللہ۔ جب بات ہو جائے، جب نکاح ہو جائے، لڑکی کو رخصت کروا کے گھر لے آؤ اپنے گھر۔ جب لے آئے، رات گزر جائے، اس کے بعد ولیمہ کر دو، وہی ولیمہ سنت ہے۔ نہیں موقع ملا دوسرے دن کر دو، تب بھی ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ نہیں موقع ملا چوتھے دن کر دو تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ نہیں موقع ملا 5ویں دن کر دو تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ نہیں موقع ملا 1 ہفتے کے بعد کھلا دیا، ولیمے کی سنت تب بھی ادا ہو جائے گی۔ 3 دنوں تک ولیمہ کا مطلب آج کھلاؤ کل کھلاؤ پرسوں، 3 دنوں تک مسلسل ہے۔ موقع نہیں ملا تو 1 ہفتہ کے بعد کر دیا، سنت تو بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ولیمہ میں کتنا ہے؟ ولیمہ میں اپنے گھر کے محلے کے 20-25 لوگ بیٹھ جائیں، اکٹھا کھانا کھا لیں، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینے کی ضرورت، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بہت بڑی قربانی کی ضرورت اس کے لیے نہیں پڑا کرتی۔ صرف اتنی سی بات ہے، یعنی شادی کرنا سنت ہے، یہ سنت پوری زندگی کے لیے ہے۔ نماز پڑھو گے، سلام پھیر دو، نماز مکمل ہو گئی، ثواب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن شادی ایسی عبادت ہے، رشتہ سے لے کر موت تک یہ پورا سلسلہ ہے، لہذا اس کو اہمیت زیادہ ہے ایمان والوں۔ اس میں بگاڑ کیا، کیا کیا؟ بگاڑ کیا۔ ذرا ادھر پیچھے سے آواز ہے، ان کو اس آواز کو ذرا کم کرو، چاہے آدمی کی ہو چاہے عورت کی، اس کو ذرا کم کرو، پوری بات سن لو۔ یہ بات ہو گئی تو کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں بڑی خوبی کے ساتھ، بیان میں کہہ لیتے ہیں، کہنا زیادہ آسان ہے، اس میں کوئی لینا دینا تو پڑتا نہیں ہے، اگر عمل کریں تو اس میں کوئی جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں بھائیوں بہنوں کچھ کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی، والد صاحب حیات تھے تب بھی کہا بھیا ہی سمجھیں گے اس بات کو۔ نہ کوئی بارات آئی، نہ ہمارے گھر سے گئی، نہ سامان لیا گیا اور نہ اب تک دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی جمعے کو جو بھی گزرا ہے نا، آج دوشنبہ ہے، نرسوں کی بات ہے، میں چرسوں واپس آیا جمعرات کو، اور جمعے کو بٹیا کا نکاح تھا ہماری بڑی لڑکی کا۔ رشتے لکھنؤ سے بھی 4 آئے،
ان کے 4-4 5-5 مکان تھے. میں نے کہا لڑکا عالم کہا نہیں, میں نے کہا حافظ قاری کہا نہیں, میں نے کہا پھر تو کہا نماز پڑھے گا. میں نے کہا واپس ہم رشتہ نہیں کریں گے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے مالدار ہیں, شہر سے آئے. ہمارا الحمدللہ 11 سال سے شہری میں مکان ہے لکھنؤ میں, بڑے بڑے رشتے دار آئے. میں نے منع کیا, میں نے کہا عالم کو اولیت حاصل ہے, پھر اس کے بعد حافظ قاری کہا وہ کیا دے گا, ہم نے کہا یہ نہیں جانتے. حافظ عالم سے اچھی غذا اور حافظ عالم سے زیادہ آرام اور حافظ عالم سے زیادہ سکون کوئی دوسرا نہیں دے سکتا, چاہے مال کے ڈھیر پر بیٹھا, برا نہ مانیے گا, چاہے مال کے ڈھیر پر بیٹھا ہو. اس لیے تعویذ بنوانے والے آتے ہیں ہمارے پاس اکثر, ہم کوئی عامل وامل نہیں ہیں, لیکن وہ آ جاتے سمجھتے یہ بھی عامل ہوں گے. تو جتنے لوگوں نے 20-20 25-25 لاکھ روپے خرچ کیا اور 4-4 پہیے کی گاڑیاں بھی دی ہیں. کئی لوگ ایسے جو گھر پائے پریشان کے ذرا بنا تو معاملہ سب بگڑا جا رہا ہے. میں نے کہا کیوں بگڑا, کہا خرچہ 25 لاکھ کیا, کوئی 28 لاکھ بتاتا ہے, لیکن لڑکی کو سکون سنت کے خلاف ہو پائے گا. قسم ہے رب کعبہ کی, سکون چاہیے تو جس کے ساتھ رشتہ کیا وہ عالم ہو, حافظ ہو, اور نہ اتنا ہو تو کم سے کم پورا کا پورا دیندار ہو, اس کو دینی باتیں معلوم ہو شریعت کی, تب سکون مل پائے گا. شریعت سے باہر رہ کر سکون نہیں ہے شمع رسالت کے پروانہ. ہم نے کہا نہیں کریں گے. ایک دوسرا رشتہ فروخ آباد سے آیا, دیوبند سے پڑھا ہوا لڑکا, مالدار بہت زیادہ نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو میں نے کہا میری تقریر سن کے تب آنا ہمارے گھر. ان کے ذمہ داران کو میں نے بتایا تو آئے, کہا میں نے تقریر آپ کی سن لی ہے اور پوری توجہ کر لی ہے. تو میں نے کہا جب آپ نے توجہ کری تو تاریخ لینے ہمارے گھر میں بتائیے گا, ہم فون پہ بتائیں گے آپ کو. تاریخ کے لیے نہیں آیا کوئی, فون ہی پہ تاریخ میں نے بتائی. گزرے ہوئے جمعہ کو نرسوں کو رشتہ ہوا. تو میں نے کہا جب آپ آؤ گے تو مسجد کا راستہ یاد رکھنا. کسی صاحب نے یوٹیوب پر پھینک دیا گوگل پہ کہ مسجد کو کیا میرج ہال بناؤ گے, تو فتاوا شامی جلد نمبر 4 کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا مستقل سنت ہے, جس کا جی چاہے دیکھ لے. تو میں نے کہا مسجد تک آئیے گا, مسجد سے باہر نہیں ہوگا. آئے مفتی ظفر خان صاحب جمعیت الماہین کے زون کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں, ضلع فروخ آباد اور شمس آباد کئی ضلعوں کے. مولانا عبداللہ فروخ آباد ضلع کی جمعیت کے صدر آئے, اور تمام لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر اجمل صاحب جو یونانی کے بڑے پروفیسر ہیں, دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, وہ بھی آئے. ایک حدیث کے استاد مولانا احمد علی صاحب تشریف لائے. 12-13 علماء آئے. میں نے کہا حضرات مسجد میں جمعے سے پہلے تقریر, جمعے کے بعد نکاح. میں نے کہا اس سے زیادہ نہیں. لوگوں نے کہا کوئی کرسی وغیرہ, ہمارے کچھ دوستوں نے کہا, میں نے کہا پاگل ہو کیا, کرسیاں کیسی, ہمارے آقا نے تو فرش پر کھانا دسترخوان بچھا کے آپ نے استعمال فرما, اس سے کم. کہا وہ بہت پرانا طریقہ 1400 سال. میں نے کہا ہمارا ہر کام 1400 سال پرانے والا ہے. گدے ڈلوا کے دسترخوان لگایا, چادر وادر لگا کے دسترخوان لگایا, اور سارے لوگ بیٹھ کر نیچے ہی, کچھ ملنے والے دوست احباب آ گئے تو ہو گئے اس میں 30-32 آدمی. سارے لوگ نیچے بیٹھ کر دسترخوان بچھا, اسی پر کھانا کھایا. سب لوگ خوش ہو گئے کہ آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. ہم نے کہا ہمیں کسی کا لحاظ نہیں ہے, ہمیں اگر لحاظ ہے تو سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے, باقی ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی بگڑے بگڑ جائے, روٹھے روٹھ جائے. پھر میں شعر کہوں کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم, بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم, تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا, تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا. لوگوں نے کہا بلانے بیٹی کو کب جائیں گے. میں نے کہا میرے اوپر نہیں, مسئلہ پڑھو, بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے, زیادہ دور نہ جاؤ. خود لڑکے کی ذمہ داری بیوی کو لے جائے, پھر ماں باپ سے ملاقات کے لیے لائے لے جائے, یہ اسی کی ذمہ داری. اور اگر اس کو موقع نہ ہو, شوہر کو موقع نہ ہو, میں تو یہی کرتا ہوں, مجھے نہیں موقع ملا, بیوی کا بھائی آتا ہے, میں دونوں طرف کا کرایہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ذمہ تھا, تم آئے تو تمہارا احسان ہے, میں تب بھیجتا ہوں. ابھی عشاء کے بعد آ گئے,
बेटी आई, दामाद आ गए, मैंने कहा कल जैसी सहूलत होगी वापस से ले जाना, हमारे यहाँ कोई लेने नहीं जाएगा, जिम्मेदारी आपके, लाइए और ले जाइए। कोई चौथी होती, कल की बात कर रहा हूँ, जुम्मे की बात है, आज हुआ है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात है तो जितना है उतने कम ज्यादा बोलने की आदत नहीं, बिना वजह कौन अपना दामन फंसा ले क़यामत के मैदान में। इसलिए कुरान में कहा है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पे खुद अमल नहीं करते। अमल करना भी चाहिए और बोलो भाई कहना भी चाहिए। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने एक जोड़ा भी लड़के ने हमसे नहीं लिया, कोई भी सामान नहीं गया, कुछ नहीं। मैंने कहा अपना सामान वहीं रखना, हमारे घर जब आओगे निकाह के लिए, जिस बच्ची के पास जो कपड़े मौजूद है, जो सामान मौजूद है, उतना आप लेके जाओ, अपने घर में पहनाइएगा, चाहे जेवर या कपड़ा, आपकी जिम्मेदारी अपने घर में। हमारे घर से तो लड़के ले जाओगे। और हुआ इसी जुमे को, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बड़े बड़े मालदारा मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तय करो ईमान वालों, अगर सुन्नतों को जिंदा करेंगे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जन्नत चाहिए तो आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया उसने गोया मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली आका फरमाते वो मेरे साथ ही जन्नत जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुकम्मल अगर इत्तिबा नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा कर लेंगे, चाहे 2-4 लड़कियां हो, चाहे 6-7 हो, आदमी उससे बोझल नहीं महसूस होगा, आदमी उस पर गरानी नहीं महसूस करेगा, परेशान नहीं होगा। इसलिए कि जब सुन्नत आ जाएगी तमाम परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। अरे बोलो है कि नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। न मैरिज हॉल की जरूरत पड़ी, न टेंट हाउस की जरूरत पड़ी, न टेंट की फलाना ढकाना, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधे अल्लाह के घर में निकाह, खाना खाया, खाने के बाद अपने घर चले के बात खत्म हो गई। अरे बोलो सौदा सस्ता। अल्लाह तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, मैंने कुरान अजीम की 2 जगहों से 2 आयतें तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, अल्लाह ने फरमाया गिन ना पाओगे, शुमार न कर पाओगे। बेशुमार नेमतें हैं, कहां कहां तक कोई जिक्र करे नेमतें तो बेशुमार। बनी इस्राइल के एक आबिद का जिक्र किया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस आबिद ने, बनी इस्राइल के आबिद ने कश्ती खरीदी, दरिया में कश्ती पर बैठ करके सफर किया। चलते चलते बीचों बीच दरिया में टीला नजर आया, खुश्की नजर आई। वहीं पे उसने कश्ती को तोड़ के जला डाला कि हमको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की इबादत करनी। और वहीं जाके ठहर गया। उसने दुआ मांगी, परवरदिगार जब हमारी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता हमें सजदे की हालत में पाए। अल्लाह हर ईमान वाले को ये तमन्ना करने की तौफीक अता फरमाए, जब हमारी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता हमें सजदे की हालत में पाए। अगर किसी चोर को चोरी की हालत में पाया जाए तो उसकी सजा है, और किसी को मस्जिद में नमाज की हालत में पाया जाए लोग कहेंगे आदमी नमाजी परहेजगार। अरे बोलो है कि नहीं। उसने दुआ मांगी, परवरदिगार जब हमारी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता हमें सजदे की हालत में पाए। सही देखने की आदत डालो ईमान वालों। सही देखने का क्या मतलब, देखने की चीजें तो बहुत हैं, अरे बोलो है कि नहीं है, लेकिन जो बहुत खास चीज है उसका जिक्र करूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कोई आदमी बाहर से अपने घर आए, बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आका फरमाते इस आदमी को सदके का सवाब मिलेगा। और इतना ही नहीं, जब शौहर बाहर से आए, बीवी शौहर को देखकर खुशी जाहिर करे, चेहरे पर तबस्सुम के आसार हो, मदनी आका फरमाते 70 साल नफली इबादत का सवाब इस औरत को मिलेगा।
देखना तो सही देखे ना। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मोहब्बत भरी नजरों से अपने माँ बाप को देख ले, एक मौजूद हो एक को देखे, दोनों मौजूद हो दोनों को देख ले, आका ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी को मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। मकबूल के माने जो हज कबूल कर लिया गया हो, उस हज का सवाब इस देखने वाले को मिलेगा। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। और मेहनत इसमें कुछ है नहीं। जब बाहर से घर आए, सामान लेके आए, पन्नी में सामान रख लाए, डब्बे में सामान रख लाए, तो लोग काली वाली पन्नी में रखते हैं कि माँ की नजर इस पर न पड़ने पाए। अरे बोलो है कि नहीं? जब बाहर से सामान लाए, सामान चुपके से माँ के हवाले कर दे, माँ से कह दी मैं तुम्हारे वास्ते सामान लाया हूँ। कभी कभी कह देना चाहिए माँ से, मम्मी जान आपको मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत, आपकी कदर मेरे दिल में बहुत ज्यादा, आपका वजूद हमारे लिए नेमत है, इसलिए कि रोजाना हमको हज का सवाब मिलता है। तो माँ खुश हो जाएगी कि बेटा हमको चाहता। कभी कभी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए, समझ रहे नहीं? कभी कभी कहना चाहिए। यही बाप से कहे, यही माँ से कह दे। चुपके से वो थैली माँ को पकड़ा दिया, माँ ने आपकी बीवी को दे दिया और आपकी बीवी ने बच्चों में तकसीम कर दिया। सिर्फ हाथ बदला है, सामान वही है। अरे समझ रहे भैया, हाथ बदला है। जब आपने माँ के हाथ में दे दिया, माँ पूरे मोहल्ले में तारीफ करेगी कि मेरा बेटा खाने वाली चीज मेरे हाथ में रखा करता। और माँ ने फिर उठा के आपकी बीवी को दे दिया, उसने आपके बच्चों में तकसीम कर दिया। जिस माँ ने अब तक नहीं खाया, जिस बाप ने सिवाय खिलाने के अब तक नहीं खाया है, अब तुम्हारा वो लाया हुआ खा लेगा, नहीं खाएगा। सिर्फ उसके हाथ में आया, तबीयत खुश हो जाएगी, आप ही के बच्चों के हवाले फिर कर देगा। इतना कर लेने में कौन परेशानी थी, आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। आदमी चाहता कि मौलाना जरा दुआ कर दे तो इनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। नहीं, चाहे मौलाना हो, चाहे अपने वक्त का कोई वली हो, उसकी दुआ रद्द की जा सकती है, लेकिन माँ बाप दुआ मांग ले तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। सबसे बड़ा वली कौन है? सबसे बड़ा वली तो बच्चों के लिए उसके माँ बाप होते हैं, इनसे बड़ा कोई वली नहीं हुआ करता। और मैं क्यों बोलूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। आका फरमाते हैं अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। बोलो भैया करेंगे इंशाअल्लाह। कदर करो। दुआ के लिए कहते हैं, लोगों से कहते हैं, कोई आ जाए उससे कहते हैं। अरे माँ बाप से क्यों नहीं कहा? चुपके से कह देते अब्बू जान हमको ये दिक्कत है। बाप सिर्फ एक आवाज निकाल दे, अंदर की आवाज निकाल दे, मुंह ना बोले, जबान ना हिले, दिल ही कह दे इस बात को, फौरन दुआ लग जाएगी, कबूल हो जाएगी। माँ कह दे दिल खुश हो जाए। कब ऐसे कहता है कोई? नहीं। जब आप बाहर से आओ, घर में आओ, चुपके से बाप का पैर पकड़ो, जरा सा दबाने लगो, 1 मिनट नहीं दबाओगे पैर, बाप अपने पैर को खींच लेगा, बेटा बस होगा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तब उसका दिल दुआ देगा। जबान वाली दुआ मोतबर नहीं है, दिल वाली दुआ मोतबर है। दिल की आवाज मोतबर है, जबान तो कुछ भी बोल सकती है, दिल वाली आवाज मोतबर है। जब 1 मिनट के लिए पैर दबाया, बाप ने पैर समेट लिया। मैं तो सफर से जाता था, पहले बाप ही के पैर को दबाता, फिर अम्मी के पंजे दबाया करता था। वो जल्दी से पैर समेट लेता ना, तुम तकरीर करके थक गए, इतना लंबा सफर, 1 ही मिनट में पैर समेट लिया और सैकड़ों दुआएं देने लगे। अरे बोलो होता नहीं होता? इतना करने में कौन सी परेशानी है? माँ के पंजे दबाओ, तलवे दबाओ, खिदमत कर लो, बाप के पैर दबाओ। आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम कि तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है। तहे दिल से जो न निकले, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है। जो न आसमां हिला दे, जो न आसमां
نہ آسمان ہلا دے۔ تو دعا اصل اندر کی آواز کا نام ہے۔ بولو ماں باپ سے دعا کروائیں گے؟ کہنے سے نہیں ہے، چپکے سے خدمت کرو، کبھی بول دو، لایا ہوا سامان دے دو، محبت بھری نظروں سے دیکھ لو، کبھی کہہ دو کہ آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اندر سے دعا نکل جائے گی، وہ دعا کام کرے گی۔ ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں غریب نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں رسوا نہیں ہوگا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ باپ بیمار پڑ جائے، 4 بھائی مل کر علاج نہیں کر پاتے، ایک باپ نے 8 بچوں کی پرورش کر لی ہے، اور 4 مل کر کے ایک ماں باپ کو کھلا نہیں پاتے، کپڑا نہیں دے پاتے، خدمت نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس نے کبھی دیکھا کتنا خرچ ہوگا؟ نہیں دیکھا۔ اولاد بستر پہ ہو، باپ کو کھیتی بیچنے کی باری آ جائے، بیچ ڈالے گا، گاڑی بیچ لے گا، سامان بیچ لے گا، اثاثہ بیچ ڈالے گا، بچے کے علاج میں سب قربان کر دے گا۔ افسوس تم کو شرم نہیں آئی؟ جب وہ بوڑھا ہوا تم علاج نہیں کر پائے، کھلا نہیں پائے، کپڑا نہیں پہنا پائے، افسوس کی بات ہے مانو، اور سمجھا کہ یہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ماں باپ پہ جو خرچ ہوگا وہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ صدقے کی تعریف 1 کرو تو 10 گنا بڑھا کے اللہ اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ طے کرو ایمان والو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا پروردگار جب ہماری روح نکالی جائے تو فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کی عدالت میں فیصلہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ بنی اسرائیل کا عابد کہنے لگا، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذکر فرمایا، وہ عابد کہنے لگا پروردگار اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو، اور جو میں نے 500 سال کی عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ کیا کہا اس نے؟ پروردگار جو میں نے 500 سال کی عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ کو حساب دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے الگ الگ رجسٹر لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دونوں فرشتے لگے ہیں، ہر عمل کو لکھتے ہیں، وہ دونوں رجسٹر الگ ہیں، اور تیسرا رجسٹر اس میں کوئی نیکی اور برائی نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ مجھے حساب دے دے اب نعمتوں کا۔ جب شروع ہوئی بات، آواز آئی اے میرے بندے تجھے میں نے دعا کیا عطا فرمائی، کیا ہے؟ سب کے پاس تو ہے نا؟ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے دعا کیا عطا فرمائی، ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، کتنی بھائی؟ ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، اور ابھی یہ دل ہے، گردے، اعضاء، جوارے، ہاتھ پیر وغیرہ وغیرہ تمام یہ قیمتی اعضاء جوارے موجود ہیں، ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ جب حساب نہیں دے پایا، ایک آنکھ کے بدلے 500 سال کی عبادت لگ گئی، آواز آئی میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو، نعمتوں والا حساب نہیں دے پایا۔ بندہ رونے لگا پروردگار تجھے کون حساب دے لے گا؟ اللہ اپنے فضل ہی سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں، ارے بولو یہ سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے دو آنکھیں عطا فرمائی، ولسانہ، اور میں نے زبان عطا فرمائی۔ اللہ زبان سے کسی کو گونگا کر دے، کروڑ پتی آدمی کی بھی قیمت نہیں لگائی جائے گی، لوگ اس سے دور بھاگیں، کوئی رشتہ دینے کو تیار، چاہے جتنی دولت گانجے بھرے پڑا ہو، نہیں کوئی تیار ہوگا۔ اور وشفتین، اللہ ارشاد فرماتے میں نے 2 ہونٹ عطا فرمائے، ایک ہونٹ میں کجی پائی جائے، کٹا پٹا ہو، ٹیڑھا بیڑھا ہو، آدمی کی قیمت گھٹ جائے گی، ارے بولو ہے کہ نہیں؟
صحیح بات ادا نہیں کر سکتا، صحیح بول نہیں لکھے گا، صحیح قرآن نہیں پڑھ پائے گا، صحیح کلام نہیں کر پائے گا، تو اگر یہ تین نعمتیں دیکھی جائیں، اللہ نے صحیح زبان عطا فرمائی، صحیح آنکھیں عطا فرمائی ہے اور صحیح ہونٹ عطا فرمائے، تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ہماری آپ کی شکایت ہمارے پاس کم ہے، فلانے کے پاس زیادہ ہے، فلانا لکھپتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، یہ سب دیکھا، کروڑ کی دولت انسان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو ہمارے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہ پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے، کروڑ کا تو خود انسان موجود ہے۔ ارے بولو ہے تمہیں، کبھی بھی شکایت نہ کیجئے گا فلانے کے پاس 4 پہیہ ہمارے پاس موٹر سائیکل تک نہیں ہے، نہیں، اللہ نے جو سکون دیا ہے، جو چین کی نیند دی ہے، اللہ نے جو صحت دیا ہے، جو ہاضمہ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک بھی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وہ ایک زمانہ گزرا تھا، ابھی چند سال پہلے لاک ڈاؤن کے نام سے چاہتے ہوئے بھی لوگ مسجدوں تک نہیں جا پائے، چاہتے ہوئے بھی تراویح نہیں پڑھ پائے، چاہتے ہوئے بھی جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، کتنی دشواریوں کا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو موقع فراہم کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک، کتنا بابرکت، کتنا متبرک، ایسا قیمتی مہینہ ہے، آقا فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو جو معدہ یعنی پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کو مشک و زعفران سے بھی زیادہ پسند ہے، روزے دار اتنا قیمتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں روزہ تو دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، تلوار کے لیے ڈھال ہے، ڈنڈا کے لیے ڈھال ہے، ہر چیز کے لیے ڈھال ہے کوئی، آقا فرماتے ہیں دوزخ سے بچاؤ کے لیے یہ روزہ بھی ڈھال ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، یہ بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک ہی بار ملتا ہے، روزے بار بار نہیں ملتے، یہ سال میں تو ایک ہی بار مہینہ آتا ہے، اس کی قدر کریں گے، ارے بولو بھائی قدر کریں گے، اور تراویح نہیں چھوڑیں گے، لوگ طرح طرح کے مسائل بیان کریں گے، ایسا ہے تو ویسا نہیں، سب سے بڑے حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ الْعُمَرِ، آقا فرماتے ہیں اللہ حق عمر کی زبان پر اللہ نے حق ہی کو جاری فرمایا، وَجَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ الْعُمَرِ، عمر کی زبان پر حق ہی جاری رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت سے تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی چلی آئی ہیں اور صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، تبع تابعین سے آج تک یہ بات ثابت ہے، تراویح کی 20 رکعتیں ہی ہیں، اور مدینہ منورہ میں حرم کے اندر بھی تراویح کی 20 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ طے کرو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھیں گے، اس میں کٹوتی نہیں کریں گے، ارے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، تراویح کی 20 رکعتیں۔ اور ایک مسئلہ سن لیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھانے والا تراویح میں امام نہیں مل پایا تو اسے گناہ نہیں پڑے گا، علم ترى کیف سے تراویح مکمل کرو، تراویح پڑھنا ضروری ہے اور قرآن کا ختم کرنا سنت ہے، چھوٹ جائے تو گناہ نہیں پڑے گا، لیکن اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو گناہ پڑ جائے گا، ضروری نہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی قاری حافظ رکھا جائے، کیوں؟ اللہ کا کلام پڑھا جائے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، تراویح میں مستقل سنت ہے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ
لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پورے مہینے قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ شب قدر کی رات میں اترا ہے، شب قدر رمضان المبارک میں وہ رات پائی جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن مقدس کو اللہ نے شب قدر میں ایک ہی رات میں نازل فرمایا۔ سات عرش کہاں سے؟ لوح محفوظ سے پہلے والے آسمان، آسمان دنیا پر، اس آسمان سے زمین تک اللہ کے حبیب پر اترنے میں 23 برس لگے۔ ایسا مقدس یہ مہینہ، اس میں مقدس یہ رات ہے جس میں نزول ہوا ہے کلام اللہ شریف کا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو طے کرو کہ ہم تراویح پوری پڑھیں گے اور روزے پورے رکھیں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے دوستو، جس کی ہر رات قیمتی ہے، جس کا ہر دن قیمتی ہے، جس میں ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ رمضان سے الگ ہو کر کے آپ ایک بار کلمہ پڑھو، رمضان میں وہی کلمہ پڑھو تو اس کا رمضان میں ایک بار پڑھو، رمضان کے علاوہ 70 بار پڑھو، دونوں کا ثواب برابر ہو جائے گا۔ ابھی کوئی 70 بار پڑھ لے، رمضان میں ایک بار پڑھے، ثواب برابر ہو جائے گا۔ ہر نیکی رمضان میں 70 گنی بڑھا دی جاتی ہے۔ کس قدر اللہ کا انعام ہے اس میں، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی طرح میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، جس کی مغفرت کر تو جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ کی رحمت تو گود کھولے کھڑی ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی قدر کیجئے، بالکل چند ہی دن باقی ہے، رمضان مبارک آنے والا ہے۔ آپس میں کوئی مسئلہ ہے، آپس میں خلفشار ہے، آپس میں بگاڑ ہے، آپس میں تلخی ہے، آپس میں دوری ہے، اس دوری کو ختم کر لیجئے، اس لیے کہ کینہ رکھنے والے کی طرف اللہ قیامت کے میدان میں نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کینہ نہیں رکھنا آپس میں، بغض و عداوت نہیں رکھنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اس پاکیزگی سے مراد دل کی پاکی ہے، حسد سے، بغض، عداوت اور کینہ سے اس چیز کو دور رکھیں گے اور اللہ کے واسطے ایک ہو جائیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ چند باتیں میں نے گزار کی ہیں۔ قاری صغیر احمد خان صاحب نے انتھک کوشش کی ہے، جہاز کا ٹکٹ کروایا، دوڑے دھوپے، یہ انتظام تو کار بھیجنا، فلانا ٹھکانا، بڑا خرچہ میرے پیچھے کیا۔ میں نے معذرت کی تھی کہ اب ہم سفر اتنا لمبا نہیں کر پاتے ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں، لڑکا بڑی، ذمہ داریاں بڑی، تو ہم دور کا سفر نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے فون اڑیسہ سے گئے، میں نے معذرت کر لی، بھائی تعلقات آپ سے ہیں، دل نہیں چاہتا آپ کو منع کروں، لیکن سفر کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں نے قاری صاحب کو یہی جواب دیا، قاری صاحب نے کہا آپ کو تشریف لانا ہے، آل کے لوگ چاہتے ہیں، مجھے بھی محبت ہے آپ حضرات سے، تو میں نے کہا میں سفر نہیں کر پاؤں گا، دشواری، تو کہا میں جہاز کا ٹکٹ کراتا ہوں، چاہے جتنے کا ہو جائے۔ اپنی بات پر قائم رہے، آنے کا بھی جانے کا بھی بیچارے بہت یہ جھیلے، بہت برداشت کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے مجھے یاد کیا، آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میری درخواست اور گزارش یہ ہے آپ سے، میں نے جتنی باتیں کی ہیں اس کو آپ گرہ میں باندھ لیجئے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ اگر پوری زندگی کامیابی چاہتے ہیں، اس سے دائیں بائیں مت ہوئیے گا۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی، رشتوں میں سادگی ہو، شادیوں میں سادگی ہو۔ جب رشتے کی بات پائی جائے، آپ بول دو بھائی، لڑکا والا خود ٹائم مانگے، لڑکی والا نہ مانگے، اس کو تو لڑکی دینا ہے، انتظام تو لڑکے والے کو کرنا ہے۔ نکاح کے لیے مہمان مسجد میں آ جائے، کسی نماز کے بعد نکاح کروا کے لڑکی اپنے گھر لے کے چلے جائیں، وہی سارا انتظام کریے، ان کے ذمہ ہے۔ اور دوسری بات میں نے کی ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے اگر آپ کا بھائی سگا سگی بہن ہے، سگا چچا ہے، رشتہ دار وہ غریب ہے تو وہ مقدم، اس پر ڈبل ثواب ملے گا۔ اور میں نے بات کی ہے کہ آپسی خلفشان کو دور رکھیں گے، آپس میں اتحاد رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے نعمتیں بے شمار دی ہیں، ان نعمتوں کو کہاں تک کوئی شمار کرے، کروڑہ کروڑ کا انسان ہی اپنے اندر
नेमतें लिए बैठा है। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन ना पाओगे। जब ये बात पैदा हो जाएगी तो मालदार को देकर आदमी के एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होगा। हमारे पास इतने हैं, साइकिल ही है, मोटरसाइकिल है, हमारा मकान छोटा है, फला का इतना उतना, ये सब कुछ नहीं है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अमाल की तौफीक मिल जाए बड़ी नेमत है। रमजान मुबारक आ रहा है, बड़ी नेमत है। ये तमाम चीजें नेमत के तौर पर हैं, इनकी कदर कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। ये मौका दोबारा मिले न मिले, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जितने आए सब चले गए। रात आई है, रात चली जाएगी, दिन आ जाएगा, दिन आया वो भी रुखसत हो जाएगा, रात आ जाएगी। ये जिंदगी रात और दिन की तब्दीली ये बताती है कि एक दिन आखिर वो वक्त आ जाएगा, दुनिया से जाना ही पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह हमें सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक शेर पढ़ दिया करता हूँ सलाम के ताल्लुक से, उसकी फरमाइश से 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी, दरूद पाक पढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है। वो यतीम गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है। उसी रहनुमा पे दुरूद है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करीम मौला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला जो मांग पार है वो भी अता फरमाइए। बहुत सी खैर की चीजें मांगे से रहीम, जिन जिन खैर की चीजों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा परवरदिगार वो तमाम खैर की चीजें हम ईमान वालों को बगैर मांगे ही अता फरमा दे।
کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام